ماہ سیام کا آغاز ہے، پہلا روزہ ہے آج، اور میں رات بھی گزارش کر رہا تھا کہ مسلمانوں نے احادیث کی روشنی میں اس مہینے کو 10 دنوں میں بانٹا ہے۔ پہلے 10 دن برکت کے ہیں، دوسرے 10 دن رحمت کے ہیں، تیسرے 10 دن مغفرت کے۔ پہلا عشرہ برکت کا، دوسرا رحمت کا، تیسرا مغفرت کا۔ جو ایک عشرے کے قائل نہیں تھے وہ 3 عشروں کے قائل ہیں۔ بولے ہیں ذرا مہربانی کریں، آیا تو بیٹھا ہوں میں، یہ ہاتھ چاہوا چلو لگے آپ، اگر ہم شور بلا دیتے ہیں آپ پیچھا میں رہے ہو، چلو آئے نبی جی وہ کر تو آڈیا زندگی امن یہ چہرے سلامت رمن بزرگ جیمن میاں جی جی وہ پہ مولا استاد ہم نے شاید میں اپنے حصے سے پڑھ ہی گیا ایک کے جملے سے میں کہ جو ایک عشرے کے نہیں بیٹا بولو نہیں میرا بیٹا شاباش میں پڑھن دے بولنا جو ایک عشرے کے قائل نہیں تھے وہ 3 عشروں کے قائل ہو گئے۔ رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ میں جان کے اوکھا جملہ آکھے میں پہلی باری نہیں آیا، زندگی گزر گئی تو نوکری کر دیا، میں بڑھا ہو گیا، میں دکھ لگا اس بندے جڑا چپ کر گیا شاہ جی میں آکھیا رمضان قرآن کی بہار ہے، یہ علیحدہ بات ہے، رمضان قرآن کی بہار ہے، حسن رمضان کی بہار ہے۔ جیو جیو سارے مہربانی کرے ہیں، ہائے دری آتمی ہاتھ پچھو بولو ہائے دری۔ امت مسلمہ اتنا ناز کرے کم ہے، مقدر والے کو یہ مہینہ ملتا ہے، بہت سی عزت منسوب ہے اس مہینے سے، تخصیص کے ساتھ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کی روح سے اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ ایک جملہ میں جان کے وہ کھاکھنا وہ جب بعد نظم پڑھ دینے ہیں تو یا علی مدد۔ خالق اپنی کتاب میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا قدر والی رات کیا ہے؟ یا قرآن میں یہ بات ملی ہے ناصر تمہیں کیا پتا یہ رات کیا ہے؟ یا محمد بطول کو سونگ رہے تھے؟ دکھ لگل میں نے اس بندے تھے یعنی شوکت سنن دی شاید عادت ہے تو اس جملے تے نہیں بولیا پیچھے بہ رہے ہیں چلو تو بولی صحیح، ارمان لگا اس بندے تھے، چوم نہیں رہے تھے، سونگ رہے تھے۔ نہیں ناصر قرآن دی قسم ہے جملے دی داد ملتان ہی نہ ملتی تا ارمان کو نہیں، جھنگ دکھ لگ گیا ہے میں جملہ کھولنا پہ گیا۔ میرے دیکھی یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ میرے پاس پھول ہے، میں نے ان دونوں سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ کتاب کو چوما جاتا ہے، پھول کو جھنگا لے تو آڑیاں نسلان جیوان دل جیو قرآن دی قسم ہے جھنگا لے تو ہم سلام ہے شاید جی میں حد سلامت رہی عزاداری نصیب ہوگی۔ قرآن دی قسم ہے ماتمی اور سرکار دے تے ایک مول پہ گیا میرے پڑھندہ مولا حسین گواہ میں روزے نالا جدن دی میری داڑھی لتھی ہے میں نے اپنا روزہ قضا یاد کو نہیں، میں 14 گواہ بنا کے پہ آکھدا کہ میں زہرین ملتانوں پڑھ کے ٹریا میں 2 گھنٹے 4 منٹے چ ملتانوں جھنگ پہنچے اتنی سپیڈے چاہیں انسر میں نے آکھے جی پہنچو تھوڑا جہاں ٹائم کا مسئلہ بن گیا ہے میں تے ساکے 6:30 پڑھنا ہے، میں اپنے حساب میں نماز پڑھ کے مسلح تے ہی بیٹھا ہوں جیسے انسر میں نے آکھے جی نکلو لیٹ ہو گئے ہیں پہنچو، میں اتنی سپیڈے سے ان سلام کرنا آیا، ایک بندہ بولے میں تھائی راضی ہوں کتاب کو چوما جاتا ہے، پھول کو سونگا جاتا ہے، اور رکھ میرے سر پہ قرآن محمد علی کو چونتے تھے بطول کو سونگتے تھے۔ صدقے جانا انہاں ہتھاں دے انہاں مات جیویاں جی جیوو پہ انہاں ہتھاں دی خیر ہوئے تواڈے سنن دی کیا بات ہے، تواڈے بولن دی کیا بات ہے۔ لکھاں والی شکریہ مولا تے نشان ہے آل محمد سارے ہائے دری
کتاب کو چوما جاتا ہے، پھول کو سونگا جاتا ہے، محمد علی کو چومتے تھے، بطول کو سونگتے تھے۔ گھر میں بیٹھی کسی مستور نے اعتراض کر دیا، یہ جھنگے جی میں 10 کے داد لینی ہے تو وقت پڑھندہ مدہ ہی ہو گیا۔ گھر میں بیٹھی کسی بی بی نے اعتراض کر دیا، لوگ بیٹیوں کو چومتے ہیں، آپ سونگتے ہیں، سونگا نہ کرے چوما کرے۔ فرمایا خاموش، میرے اور بطول کے معاملے میں مت بولا کر، ما ادرا کے من فاطمہ، تجھے کیا پتا فاطمہ کیا ہے؟ آئے 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 تیرے ہاتھ تو صدقے جاواں، یہ میرا مستقبل ہی قرآن دی قسم ہے۔ اے بچے جوان بولو میرے نال حیدری، ہاں بیٹا باہر کھڑے ہو گئے وہیں سے بولو حیدری۔ وما ادراک من فاطمہ، تجھے کیا پتا فاطمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا قدر والی رات کیا ہے؟ محمد فرماتا ہے ما ادراک من فاطمہ، تمہیں کیا پتا فاطمہ کیا ہے؟ یہ جھنگلیاں برداشت نہ ہوئے تب تو اللہ بڑا مقدر ہے، تلاش کرو کہیں اللہ کی لیلۃ القدر اور محمد کی فاطمہ ایک تو نہیں؟ آئے 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 جرے حد سلامت رانی، انہیں ہتھا دی خیر ہوئی، ہاں جنہیں اندر علیو بندہ بولے حیدری۔ تواڈے سنن دی کیا بات ہے، تواڈے بولن دی کیا بات ہے؟ تلاش کرو، ڈھونڈو کہیں محمد کی فاطمہ اور اللہ کی لیل ایک ہی تو نہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ ایک رات 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ آج تک مسلمان مل کے فیصلہ نہیں کر سکے کہ وہ ایک رات ہے کون سی۔ یہ کسن پتہ ہے تو میں دسے، میں ذرا انپڑھ آدمی ہاں، غریب گھر دا بندہ پڑھ نہیں سکیا، کسن پتہ ہوئے تو میں دسو بھی وہ رات کیڑی ہے؟ 19 کی رات ہے، 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 کی رات ہے، 5 میں سے ایک ہے۔ روزہ لے گیا تو میں کی کرا؟ جنہوں روزہ نہ ہوئے نا میاں جی اسی منہ جو بنایا ہوتا میں لگے بھی میں ہی روزے دار حیاتی ہوئے۔ 5 میں سے ایک ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے اور مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی، شرم ہی نہیں آتی۔ تجھے 5 میں سے ایک کا پتہ نہیں چل رہا، میں 14 کیسے سمجھا دوں؟ جی کوشش نہ کرو، کوشش نہ کرو، ایک کی گل کرنی ہے تو میں اپنی منزل تے آ گیا۔ تجھے 5 میں سے ایک کا پتہ، جی سلام ہے تینوں، تجھے 5 میں سے ایک کا پتہ نہیں چل رہا، میں 14 کیسے سمجھا دوں؟ 14 صدیاں لگ گئی مسلمانوں کی پتہ نہ چلا قرآن کب نازل ہوا ہے، قرآن کے نزول کی تاریخ کیا ہے، اور اس رات کا جو سب سے بڑا مزہ ہے وہ کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ نہیں یار انج نہ کرو، میرا مزہ خراب نہ کرو، جس کا بھی یہ بچہ ہے وہ اسے بٹھائے، مولا کا واسطہ۔ چھوڑا یار بیٹا، جس کا بھی بچہ ہے میرا بیٹا، اسے آپ سنبھال کے بٹھاؤ ذرا، مجھے پڑھنے دو۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ یہ رات سنی ہے آپ نے؟ جانگا لے چپ کر گئے، بولو میرے نال۔ اغلب خیال یہی ہے کہ یہ 23 کی رات ہے، یہی ہے نا، 23 رمضان کی رات ہے۔ آپ نے سینکڑوں بار نہیں تو 10 بار تو یہ رات دیکھی ہے نا۔ جو بندہ 20 سال کا اس نے 20 دفعہ نہیں تو شعور میں 15 دفعہ تو دیکھی ہے نا۔ کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، آپ نے یہ 23 رمضان کی رات بار بار دیکھی ہے۔ واجد شاہ میں 10 یہ رات زیادہ کالی ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے، زیادہ لمبی ہوتی ہے، اب رات زیادہ چھوٹی ہوتی ہے، سردی زیادہ ہوتی ہے،
گرمی زیادہ ہوتی ہے، دیکھنے میں عام راتوں جیسی نہیں ہوتی۔ معاشر تو یہ بندہ شوکت نال زیادتی کرے سی جن گل سمجھ آئی تے نہ بولیا۔ قرآن کہتا ہے 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ تو اب بھی نہیں سمجھا کہ وہ دیکھنے میں تم جیسا ہو، ضروری نہیں کہ وہ تم جیسا ہی ہو۔ شاباش شاباش، تھوڑیاں نسلاں دی خیر ہوئے، انہاں پتراں دی خیر ہوئے، جڑے بول سکو جنہاں ولی برداشت ہوندا ہے، بولو حیدری۔ ایک بولو جی کتنی باری آگو مجھے یہ جملہ درنا شام کر دے مرات کر دے۔ ہاں جو دیکھنے میں تم جیسا ہے ضروری نہیں کہ وہ تم جیسا ہو۔ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرشتے اس رات میں امر لے کے آتے ہیں۔ فرشتے اس رات میں امر لے کے آتے ہیں، فرشتے لانے والے ہیں، جو شے آنے والی ہے وہ امر ہے، مانو پھر کوئی تو اولے الامر ہے نا۔ ہاں سبھی شاباش شاباش، ایو میں آرے حسین دی قسم جھگدا سلام ناتھن پتر جی من دوڑے بالکل میں راضی ہو گیا، مانو پھر کوئی تو اولے الامر ہے نا جس کی بارگاہ میں یہ امر لے کے آتے ہیں۔ اس طاقت کا نام ہے میرے زمانے کا ایمان، اس طاقت کا نام ہے کائنات کی آخری حجت، اس طاقت کا نام ہے کائنات کا آخری سلطان، اور اتنا طاقتور سلطان ہے یا وہ پردے میں ہے یا یہ پردے میں۔ آئے ہائے آئے ہائے ہائے، کی فائدہ یار ابرار اس بندے نو جڑا میلے سے آیا تے جملے تے شاید نہ بول سکیا، جڑے نہ کرو امام دے بولو حیدری، یا وہ پردے میں ہے یا یہ تیری کیا بات کی قسم ہے، تو پڑھا لکھا بچہ ہے، تو نے کیا بات کی ہے، یہ میں ہاتھ باندھ کے جملہ تیری نظر کر رہا ہوں، یہ جملہ اس چھت کے نیچے نہیں رہنے دینا، دوستوں کو سنانا ہے کہ شوکت کہہ رہا تھا اس کی وجہ سے اس کا پتہ ہے، اس کی وجہ سے اس کا۔ سارے 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 حیدری سلام انتوں مولا تو اس طرح دے۔ آل محمد آپ پہ راضی ہوں، ڈھیر سارا وقت لیا آپ کا، 19-20 منٹ ہوگا مجھے گفتگو کرتے ہوئے، 35-40 منٹ کا حکم تھا۔ آج کی مجلس حسین شاہ سے منسوب ہے جو ابواب الحوائج میں ظاہراً سب سے چھوٹا ہے۔ کی کرا میں دس ہوں شاید اس بندے نو میں کی آکھاں جڑا جملے تے نہیں بولیا۔ ابرار شاہ میں 20 منٹ سوکھیاں گلاں کیتیاں تے ہر بندہ بولیا، ایک جملہ میں اوکھا آکھیا بندے چپ کر گئے۔ 5 ابواب الحوائج ہے، پہلا باب الحوائج علی ہے، دوسرا باب الحوائج مسلم ابن عقیل ہے، تیسرا باب الحوائج غازی ہے، چوتھا باب الحوائج موسیٰ کاظم ہے، 5واں باب الحوائج علی اصغر ہے۔ علی بھی مشکل کشا ہے مگر تیرا میرا نہیں، نبیوں کا۔ آئے ہائے 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 آئے ہائے ہائے، صدقے سفیر اللہ کرے حد سلامت رہے۔ کیا بات ہے، سلام ہے نا بزرگان قرآن سن ملک پہ گیا مجلس سے سفر کر کے آمن دا، میں کہ علی بھی باب الحوائج ہے، مشکل کشا ہے، تیرا میرا نہیں، علی نبیوں کا مشکل کشا ہے، مسلم ابن عقیل مشکل کشا ہے، مقیمین کا نہیں مسافروں کا مشکل کشا ہے۔ سوری جنہیں جملہ سمجھ نہیں آیا مجھے معاف کریں گے وہ بندے جنہیں جملہ سمجھ نہیں آیا۔ مسلم ابن عقیل مشکل کشا ہے، مقیم کا نہیں مسافر کا، موسیٰ کاظم مشکل کشا ہے، آزاد کا نہیں اسیروں کا، عباس مشکل کشا ہے، بے وفاؤں کا نہیں۔ ہائے 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 ہائے، شاباش شاباش شاباش، تیری اس کیا کہنے دی قسم ہے باوجود کھلا روزے نال کھلا، امام حسین سرکار دی قسم ہے گھروں قرآن پڑھ کے نکلے ہیں، مسلح تے بیٹھا ہم قرآن پاک دی تلاوت بیٹھا کرتا ہوں، جس لئے انسر دا فون آیا تو میں نکلیا، ممبر دے غلاف دی قسم ہے، یہ تو بولیں تو میں 34 سال جو پہلی باری ایک جملہ آکھوں غازی دی قسم ہے، میں انڈیا نہیں آکھیا،
میں اپنی مرضی تے بڑے بڑے مجمع نہیں آکھیا تو میرے منہ تے آئے تے روزے دا ثواب ہی لے رہے تے میں جھوٹ بولا. یہ چاروں مختلف حوالوں سے مشکل کشا ہیں مگر اصغر ان چار کا بھی مشکل کشا. کیا فائدہ یار اس بندے کو. ہاں جی سید آپ کو تو بولنا چاہیے. صدقے جاواں یہ حد سلامت رہنے. جی جتنی باری آنکھوں میں پڑھ جتنی باری آنکھوں میں پڑھ یہ چاروں امکان کے مشکل کشا ہیں مگر اصغر ان چاروں کا بھی مشکل کشا ہے. دیکھنے میں سب سے چھوٹا ہے ماننے میں سب سے بڑا ہے. پتہ نہیں میں کی پڑھ گیا. دیکھنے میں سب سے چھوٹا ہے ماننے میں سب سے بڑا ہے. انبیاء جس علی سے کہتے ہیں وہ علی اس اصغر سے کہتا ہے. اللہ اکبر. 4-5 قطعات بادشاہ علی اصغر کی بارگاہ میں پڑھنے کو جی چاہ رہا. درود پڑھو تو میں پڑھ دوں مل کے بلند. پڑھو 4 میں سے آگے ہے جگہ. آپ پیچھے کیوں بیٹھتے ہیں؟ ابرار صاحب ایک قدم ہو گیا ہو نا. بادشاہ اوکے سوکے کر کے پہلا رولا ہے تین پتہ نہیں ہے کہ نہیں مولا نہیں سچی دسی رہو نہیں. ایک عزیز تمہیں پوچھا میں کہ روزہ ہے وزا کہ روزے پیلا فقیر ہوتے اسی مسکین لوگ درود پڑھے ہیں مل کے بلندہ ہوتا. مولا شفا دے آل محمد سرکار شفا کلیت. بابا جی کہتے ہیں انسولین لینا میں شوگر ہے اور یہ ایسا شوگر ہی ایسی دوا ہے نا ایسی بیماری ہے نا پتہ نہیں یہ رمضان نال بڑا عشق ہے. اکثر بندیاں نو 29 شعبان میں ہوندی ہے یا کم شوال میں موقع ہے. درود پڑھے ایسا آئے گا. آگا جی راضی ہو 5 منٹ ہو گئے گلا کردے کردے ایک ٹکڑا نظم داتے یا علی مدد. عجیب تر ہے سمندر حسین فہمی کا. ہائے 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 صدقے جامعات والے یہ حد ناصر سلامت ربیہ کیا بات ہے. میں مجتبہ بیٹا یہی مزہ ہے. تم کہتے تھے جی جھنگ جانے کی اتنی جلدی اتنی سپیڈ میں جا رہے ہیں تم راستے میں ڈر لگا سفر کر رہے تھے. بس جھنگ آنے کا یہی مزہ ہے. لفظ کی قیمت مل جاتی ہے. عجیب تر ہے سمندر حسین فہمی کا جو اس میں ڈوب گئے بس وہ لوگ پار گئے. شاباش. بولو بیٹا کچھ نہیں ہوتا. بولا کرو ذکر حسین میں. شاباش. کیا کرو گے یہ زبان اس ماہ سیام میں اس سے اچھا بھی کوئی عمل ہے؟ مولا کے گھر بیٹھے ہوئے ہو اللہ کے گھر بیٹھے ہوئے ہو. ہائے دری اس سے بڑا بھی کوئی نیکی کا تصور ہے؟ اللہ کا گھر بھی ہو مولا کا گھر بھی ہو ماہ سیام بھی ہو وضو بھی ہو روزہ بھی ہو اور پھر ذکر حسین بھی ہو. روزے کے ساتھ روزہ سننا کو مذاق ہے. ہائے ہائے شاباش شاباش. اللہ کرے حد سلامت روی. ایڈے اٹھے جملے تے بولے عجیب تر ہے سمندر حسین فہمی کا. عجیب تر ہے سمندر. آؤ بٹاؤ آؤ آگے آ جاؤ. عجیب تر ہے. میں رات محسوس ہی نہیں کیتا منن تنگی بڑی تکلیف ہے تو سمجھ دسیا ہی نہیں. خیر اچھا ٹھیک ہے چلو جی جنہیں تکلیفاں دیتی ہیں وہ دن خیر ہے تو بات ہے. ہائے دری عجیب تر ہے سمندر حسین فہمی کا جو اس میں ڈوب گئے بس وہ لوگ پار ہوئے. سنا ہے دشت بس وہ لوگ پار گئے. عجیب تر ہے سمندر حسین فہمی کا جو اس میں ڈوب گئے بس وہ لوگ پار گئے. سنا ہے دشت میں 6 ماہ کے ایک بچے سے بڑے بڑے ہی بڑی عمر والے سوال تو ہی بڑی عمر لائی غلط یہ تھا چکا چھوڑیے. شاباش جی سلام ہے نا بزرگان بھائی آج جی میں غازی اس طرح دے مانیوں میں لے سے دوسرا بولو حیدری. راضی نبی پترا حسین اس طرح دے. عجیب تر ہے سمندر حسین فہمی کا. عجیب تر ہے سمندر حسین فہمی کا
جو اس میں ڈوب گئے، مولا جی اس پہ سلام نکال دو، جو اس میں ڈوب گئے بس وہ لوگ پار گئے، سنا ہے دشت میں 6 ماہ کے ایک بچے سے، بڑے بڑے ہی بڑی عمر والے۔ بڑی اوکھی تھی ایک گل ہے، مولا گواہی نہیں کی تھی، دار عجب نو میں گل کی تھی، منیا ممبر پہ نہیں کی تھی، دار عجب نو میں ربائی آکھی ہے، پڑھی نہیں، ممبر پہ نہیں پڑھی، گل اوکھی ہے نہیں پڑھی، آج دل پہ کردہ ہے۔ دست معصوم پہ اصغر نے جگہ پائی ہے۔ تم تو بولو، جب سے میں جھنگ پڑھ رہا ہوں تم وہ چہرے بیٹھے ہوئے مجھے سن رہے ہو، کیا مشکل ہے اس میں؟ میں نے کہا دست معصوم پہ اصغر نے جگہ پائی ہے، دست معصوم پہ اصغر نے جگہ پائی ہے، چشم توحید نے اس فیض پہ ٹھہرائی ہے، چشم توحید نے اس فیض پہ ٹھہرائی ہے، مطمئن ہو گئے شبیر پسر کو لے کر، میرا اصغر میرے مولا کی توانائی۔ جی یہ حد سلامت رہے، ایک بزرگ چہرے سلامت رہے، نمازی متھے سلامت رہے۔ میرے پیچھے بیٹھے ہو تو کوئی باقیت نہیں پاکانا، بولو پیچھو بولو، شابش۔ ہندی زبان کی ایک لفظ ہے چھتر، چھتر کہتے ہیں چھت کو، سائبان کو۔ مجھے اردو سے کافیہ نہیں ملا، میں نے ہندی زبان سے یہ کافیہ لیا ہے، کرتے ہیں 1.25 لاکھ نبی تیری زیارت۔ علی اصغر بادشاہ سے کہہ رہا ہوں کرتے ہیں، کہ میرے عقیدے گل آوے تو حسین دی قسم ہی بولی، نہیں تو مک گئی، کیڑا آنسر میرے تو رس جانا ہے۔ کرتے ہیں 1.25 لاکھ نبی تیری زیارت، خیمہ تیرا امکان کی 76 سے بڑا ہے۔ میں تو ہم پہلے آکھے بھی گل سمجھ آوے تو مہربانی کر رہی ہے، میں روزے نال کھلوتا ہوں، میں کو صرفہ نہیں کرتا پیا اپنا، میں 3 منٹ ہو گئے میں اسے معیار تے پڑھتا جانا، میرے بندے سن سکتے ہو، بندے بولو میرے نال، کہن کے میں 10-12 منٹ تو ہو لینے مک گئی میری نوکری، کہن کے 10-12 منٹ میں اور تو تکلیف دے ہوئی۔ کرتے ہیں 1.25 لاکھ نبی تیری زیارت، خیمہ تیرا امکان کی 76 سے بڑا ہے، لکھتا ہے یہی فیصلہ کربل کا مورخ، 6 ماہ کا یہ لال 72 سے بڑا ہے۔ جی آج ہنگا لے ہوں اور تو آنے پتر جیون یار، یار انہیں بزرگاں دیا نسلان جیون یار۔ جی ہوگا، جی ہوگا، غازی اس کا دن جی سدا سکھی رہو، بس سمیٹتے ہیں۔ پیر الطاف شاہ ہیں، بیمار ہو گئے، وہ مولا شفا دے، امام حسین سرکار سچی میں پہچان نہیں سکیا، بادشاہ حسین دزدار ذاکر مالک شفا کو۔ کرتے ہیں 1.25 لاکھ نبی تیری زیارت، کرتے ہیں 1.25 لاکھ نبی تیری زیارت، خیمہ تیرا امکان کی 76 سے بڑا۔ ہائے ہائے ہائے، اس کافیت بولنے کو ملاقہ نہیں ہے شاید، ہاں ہاں بندے نے پتہ سور سمجھ ہوئے تو بندہ بولتا ہے، خیمہ تیرا امکان کی 76 سے بڑا ہے، لکھتا ہے یہی فیصلہ کربل کا مورخ، 6 ماہ کا یہ لال 72 سے۔ یوں ہاتھ باندھ لیے میں نے حسین بادشاہ کی بارگاہ میں نے کہا مولا 10 لاکھ کا لشکر سامنے آ گیا، شامی تھے، کوفی تھے، بد نسل سے، نبی دشمن تھے، علی دشمن، اشیر سے لے کے غدیر تک کا غصہ تھا انہیں، اب مار ستیا یار جھگڑا ہے تو مار ستیا اس بندے میرا سونے تو چپ کر گیا۔ میں کہ اشیر سے لے کے غدیر تک جہالت کیا ہوئی؟ آج بھی ابرار شاہ جی آپ کتابیں کھولیں گے تو آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ چھوٹا سا بچہ تھا علی جس نے محمد کی تصدیق کی، چھوٹا سا ایک بچہ تھا علی جس نے محمد کی تصدیق کی، اور پھر آگے مسلمانوں نے بڑا سجا کے لکھا
یار ان چور مہربانی کریں کوئی تھوڑی جی 10 منٹ کا پیچھا چ کریں انہوں میری دھیاں بڑا سوال کے رکھا کرو میں سے لین دیا انہوں آدھی جاؤ بیٹا سن سنن دیو خیر ہوگی تھوڑی میرے حل دیکھو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی مسلمانوں نے جب ذائچہ بنایا تاریخ کا تو مسلمانوں نے کہا جی 3 شخصیتیں وہ ہیں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئی خواتین میں ختیجہ سلام اللہ علیہ پہلے مسلمان ہوئی یہ ایک علیحدہ باس ہے ختیجہ نے قبول اسلام کیا ہے یا اظہار اسلام کی فائدہ میں دستے نو مہیلے سے جا جاؤں گا تو جو بیٹھا جو میں واقع ہی نہ ہوں مہیلے سے لگا جی بسم اللہ کر جی کروڑا والی شکریہ یہ ایک علیحدہ بحث ہے پوری کہ ختیجہ نے اسلام قبول کیا ہے یا اسلام کا اظہار کیا ہے شہزادی ختیجہ پہ جب کبھی گفتگو ہوگی تو بات کریں گے بزرگوں میں فلاں بزرگ سب سے پہلے مسلمان ہوئے ہوں گے میرا کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں وہ اسلام انہوں نے قبول کیا نہیں کیا ان کا ذاتی معاملہ ہے میں بزرگوں کے معاملات میں بولا نہیں کرتا میں بزرگوں کے معاملات بولنا پسند ہی نہیں کرتا کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا ان کا ذاتی مسئلہ ہے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے معاملات میں کون بولے بری بات میں اس معاملے میں بحث ہی نہیں کرنا چاہتا بچوں میں سب سے پہلے علی نے اسلام قبول کیا سوری معذرت خواہ علی پہلا مسلمان نہیں ہے علی پہلے سے مسلمان ہے علی پہلا مسلمان نہیں ہے علی پہلے سے مسلمان ہے اور تم نے یہ جملہ لکھ کے آگے لکھ دیا کہ ظاہراً چھوٹے سے قد کا ایک بچہ تھا سوری علی کا قد چھوٹا بھی نہیں تھا معافی چاہتا ہوں بہت بڑا بھی نہیں تھا انسانوں جیسا تھا جہانگیر جملہ نہ سمجھیا تبت برباد ہو گئی جا کہیں آئے آئے کہنا کیا چھوٹا نہیں تھا علی بہت بڑا بھی نہیں تھا پھر بھی جو بندہ کہتا ہے علی کا قد چھوٹا تھا اسے شوکت کہتا ہے وہ نور لاؤ جو نور جلی سے اونچا ہو اور قرآن سو انصر میں روسی نہ میں جڑا بندہ چپ کر گیا نا انہوں میں تکلیف دے ہوئی ہے وہ نور لاؤ جو نور جلی سے اونچا ہوتا آپ بھی پھر چاہمی وہ نور لاؤ جو نور جلی سے اونچا ہو شرف کسی کا خدا کے ولی سے اونچا ہو تو جنگ بدر سے چل اور فتح مکہ تک کسی کا سر تو دکھا جو علی سے اونچا اے ماتمی جیون یہ ماتمی جیون سلام ہے نا بدران حیدری وہ نور لاؤ جو نور جلی سے اونچا ہو شرف کسی کا خدا کے ولی سے اونچا ہو تو جنگ بدر سے چل اور فتح مکہ تک کسی کا سر تو دکھا ہائے 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 جی وہ پیر کسی کا سر تو دکھا جو علی سے اونچا ہو اشیر سے لے کے غدیر تک کے تکلیف والے لوگ تھے میدان کربلا میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے محمد رسول اللہ بھی پڑھتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے حاجی بھی تھے نمازی بھی تھے قاری بھی تھے حافظ قرآن بھی تھے نہیں پڑھتے تھے علی نہیں پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے تو علی نہیں پڑھتے تھے کربلا ولایت کی جنگ ہے چلو جنہوں نہیں برداشت ہو یا سوری کوئی بات نہیں خیر تیری ایک دن داد نہ ملی تو کی ہوئے ہیں میں کیا کربلا ولایت امیر کی جنگ ہے مرتا ہے کوئی تو مرے نہیں برداشت ہوتا سوئی نہ کر مجھے اگر کربلا ولایت علی کی جنگ نہ ہوتی شام غریبہ کرتے ہوئے سر سے نیزے پہ چڑھ کے حسین علی اللہ والی آزان نہ دے نہیں ہویا برداشت جاؤ موت کرو جی 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 اے ماتمی جیوے اے نا ماتمیاں دی خیر ہوئے کی لالا غیر ہوئی
حیدری اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا مولا 10 لاکھ کا لشکر ہے، نبی کے دشمن، علی کے دشمن، سیدہ کے دشمن، ہاں ایک سیدہ نے ایک بچی کے لیے مجھے کہا ہے دعا کے لیے مولا اس کی بچی کو شفائے قوی عطا فرما، اس لمحے کا صدقہ۔ نبی دشمن، علی دشمن، سیدہ دشمن، حسن کے دشمن، آپ کے دشمن، غدیر کے دشمن، مباہلہ کے دشمن، عشیر کے دشمن، ہجرت کے دشمن، معراج کے منکر، معراج کے منکر، تیرے راج کے معراج کے منکر، تیرے راج کے منکر۔ نصیب سے بھرپور جوانی ہے، 34 سال کا ہے عباس، وقت بنا ہوا ہے، بار بار اجازت مانگ رہا ہے، عباس کو لڑنے کی اجازت دے دو۔ فرمایا نہیں شوکت، غازی کو لڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا جی کیوں؟ فرمایا لوگ شمشیر تبسم سے ہی گھائل تھے جہاں۔ اور پہلی باری ارمان لگا میں روئی چنی کیوں ہے آج واسطہ مک گئی میری مجلس، بالکل 38 منٹ ہو گئے میں نے پڑھ دیا، میں نے آپ کو پتہ نہیں لگا، میں نے آگا جی آکھے 35-40 منٹ پڑھے ہیں۔ لوگ شمشیر تبسم سے ہی آگا یہ دل ہوندہ ہے تسی ٹائم دار گھر جا کے افطاری کرو۔ لوگ شمشیر تبسم سے ہی گھائل تھے جہاں، لوگ شمشیر تبسم سے ہی گھائل تھے جہاں، اب وہاں تیغ چلانے کی ضرورت کیا تھی؟ جن کو اصغر کے تبسم نے فنا کر ڈالا ان سے غازی کو لڑانے کی ضرورت نہیں کرتا دل۔ جن کو اصغر کے کہیں دیتا آگا جی، اچھا بسم اللہ کا بڑی مہربانی سر۔ جن کو اصغر کے تبسم نے فنا کر ڈالا، جن کو اصغر کے تبسم نے فنا کر ڈالا، ان سے غازی کو لڑانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہزاروں سال جیو جی انشاءاللہ، سدا سکھی رہو، سدا سلامت رہو۔ اصغر نے یہی سوچ کے چھوڑا تھا پگوڑا، جب بات ولایت کی چلی ہے تو ولی ہے۔ جتنے کچھ آگے بھرمی ہے بنا دینا بادشاہ۔ اصغر نے یہی سوچ کے چھوڑا تھا پنگھوڑا، اصغر نے یہی سوچ کے چھوڑا تھا پنگھوڑا، جب بات ولایت کی چلی ہے تو ولی ہیں۔ بچے تو نہیں ماؤں کی آغوش میں کھیلے، میدان کو چلتے ہیں کہ ہم بھی تو ولی۔ ہائے 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 ہائے، اور میں صدقے تیرے سنم تو صدقے ایک بزرگ ہاتھ سلامت سارے حیدری بارہ لے بولو حیدری۔ جی وہ راضی ہو نا جی، وہ جگ جگ جی وہ عزاداری نصیب ہونی، شفائے کلی نصیب۔ اصغر نے یہی سوچ کے چھوڑا تھا پنگھوڑا، جب بات ولایت کی چلی ہے تو ولی ہیں۔ بچے تو نہیں ماؤں کی آغوش میں کھیلیں، میدان کو چلتے ہیں کہ ہم بھی تو علی۔ ہزاروں سال جیو، شریعت حکم دے رہی ہے پرندہ جتنا چھوٹا ہو چھری اتنی چھوٹی استعمال کی۔ پڑھ کے وہاں گئی بس جی میں اچھا اماں حسین دی راضی ہو، بادشاہ والا جھولا ہے نا بیٹا، یہ دروازہ کھول لو، ہاں ٹھیک ہے، اس وقت پھر آواز پیدا ہوتی، ہاں شاباش، جب میں کہوں گا تب جھولا لائیے گا، جسے آپ جھولا سمجھتے ہیں یہی جنازہ ہے۔ میں نے کہا جسے آپ جھولا سمجھتے ہیں نا یہی جنازہ ہے، بڑے احترام سے اس جھولے کو چھوا کرو، بڑا تھکا ہوا ہے یہ شہزادہ، جس جھولے میں آرام کر رہا ہوتا ہے نا بڑا تھکا ہوا ہے یہ شہزادہ۔ اور رکھ میرے سر پہ قرآن، میں روزے کے ثواب سے محروم رہوں اگر جھوٹ بولوں۔ سب سے زیادہ بار شہید ہوا ہے یہ 6 مہینے،
84 سال کا حبیب بھی 3 بار ذبح ہوا ہے، 34 سال کا عباس بھی 3 بار شہید ہوا، اصغر 4 مرتبہ شہید ہوا، معاف کر دیں۔ اور اصغر کی چوتھی شہادت 14 کی اثر میں اگر میں کسی دن پڑھ دوں 4تھی بار اصغر کا شہید ہونا، مائیں مر جائیں گی۔ میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، جو بچیاں اندر بیٹھی ہو، جو مائیں اندر بیٹھی ہو، جو باہر بیٹھی ہو، تمہاری منت کر رہا ہوں، گھڑی کے حساب سے 5-6 منٹ پڑھوں گا، مولا کا واسطہ بلکتے ہوئے بچے کو بھی پانی نہ پیا۔ تم چھت کے نیچے بیٹھی ہو، اصغر کی ماں باہر کہیں دھوپ سے دیکھ رہے، ماتم کیتا کر میرا پتر ماتم، بندہ غریب نہیں ہوتا ماتم کر دیا، دل پتہ ہی کو نہیں، یہ دی میں گل پہ کر رہا ہوں، دی دادی دا ایک ہاتھ پاسے دے، ایک ہاتھ نات ماتم والی کر دیں۔ انصر حسین راضی ہوئی میرا پتر، اصغر دی امڑی راضی ہوئی میرا بیٹا۔ اصغر کے اپنے قاتل کا بیان ہے، جس حرام زادے نے تیر چلائے نا پیر الطاف شاہ، اس کا بیان ہے 7 تیر میں لے کے آیا تھا کربلا کے میدان میں۔ میں پتہ نہیں کی پڑ گیا، کہتے 7 تیر میں لے کے آیا تھا کربلا کے میدان میں، 3 تیر میرے خطا ہو گئے، 3 نشانے پہ لگے، ایک تیر ایسا تھا جس کی میرے اندر حسرت تھی، جسے مارنا چاہتا تھا، میں ڈر کے مارے مار نہیں سکتا۔ یہ حرمل حرام زادہ یہ روایت کرتا ہے، مک گئی میری مہرس تو سب ویکھنا میں نے کمال ہو گیا۔ میں اپنی طرفوں بڑی احتیاط کی تھی، وقتی میں 44 منٹ پڑھ گیا، 4-5 منٹ میں اور پڑھنا۔ یہ حرام زادہ کہتا میں 7 تیر زہر میں بجھا کے لے آیا۔ بادشاہ میں معاف کری، میں ڈر کے مقتل پڑھتا ملیاں، میں ڈر ہوں دے بندے برداشت نہ کرن۔ یہ حرام زادہ کہتا ہے میں 3 محرم کو کربلا پہنچوں، میں نے 7 محرم کو 7 تیر زہر میں ڈال دی، یعنی جتنی دیر اصغر پیاسا رہا اتنی دیر اس کا تیر پانی پیتا رہا۔ پتہ نہیں میں کیا پڑھ چھوڑے انصر، ہاتھ ماری انصر سیدھے دے۔ ہاں آج منگر کا دن نہیں، آج عزاداری کا دن نہیں میرا بیٹا، کھانے نہیں جانا، اصغر دی ماں تو پننا۔ جتنے دیر اصغر پیاسا رہا نا اتنے دیر اس حرامی کے تیر زہر کا پانی پیتے رہے الطاف شاہ۔ مولا شفا دے بھی اسلام میں صدقہ بھائی جان میں نے ویکھنا غازی اس طرح دیونی حسین عزاداری نصیب فرمام نے، مک گئی میری نوکری۔ کہتا ہے 3 تیر میرے خطا ہو گئے، ایک تیر میں نے زینب کے بیٹے کو مارا، میری شہزادی میری مدد کرے، میں انشاءاللہ ساری روایت پڑھ لوں۔ کہتا ہے 7 تیر تھے میرے، ایک تیر میں نے زینب کے بیٹے کو مارا، وہ تیر میرا خطا ہو گیا۔ کہتا ہے وہ لمحہ تھا جب زینب کا بیٹا حسین کو سلام کرنے کے لیے جھکا، میرا تیر اوپر سے گزر گیا۔ کہتا ہے یہ تیر آن کو نہیں رکھ سکا، مجھے بڑا ارمان رہا اس تیر کے نہ لگنے کا۔ کہتا ہے ایک تیر میں نے حر کے بیٹے کو مارا، پہلا تیر تھا میرا، کہتا ہے وہ بھی خطا ہو گیا۔ میں حر کے بیٹے پہ تیر چلا رہا تھا یا مجھے حسین کی آواز ہے بیٹے گھبرانا نہیں، میں آ گیا۔ کہتا ہے حسین کے ڈر سے میرا تیر خطا، ہائے حسین کے خوف سے میرا تیر خطا ہو گیا۔ تیسرا تیر جو خطا ہوا ہے، بڑا مہربانی کرے اللہ کرے میں پڑھ لواں۔ کہتے ہیں تیسرا تیر میں نے یتیم قاسم کو مارا، میرے تیر سے پہلے گھوڑے دوڑے۔ تیری مرضی ہے، میں جا رہا ہوں، میرے چھوڑ 2 یا 2.5 منٹ میں اور پڑھنا ہے، میں گزاکری مناؤں نہیں جانگے زندگی گزر گئی میں ناصر تیرے ماتم تو صدقے جاواں، یہ ماتم کم آمڑی حسین دی قسم ہے، نمازی حسین تینوں اور استعداد فرماوے۔ کہتا ہے میں نے قاسم کے یتیم کو اس وقت تیر مارا جب وہ زین سے اتر رہا تھا۔ کہتا ہے تیر سے پہلے یتیم پہ گھوڑے آئے،
میرے یہ 3 تیر خطا ہوئے، 3 تیر نشانے پہ لگے۔ ایک تیر میں نے سنبھال کے رکھا تھا، جسے مارنا چاہ رہا تھا اسے مار نہیں سکا، ڈر کے مارے۔ کہتا ہے جو ایک تیر نشانے پہ لگا وہ تیر تھا جو میں نے اکبر کے کلیجے میں مارا۔ اور میں پہلی باری مجلس سے حسین جھنگ پہ آتا ہوں، یہ کو محرم وہ بردہ معذت کرے سی زینب عالیہ تو جائے ماتم نہ کیتا۔ کہتا ہے جہاں برچھی لگی تھی میں نے وہی تیر مارا۔ میرا دل تھا حسین کے پہنچنے سے پہلے اکبر مر جا۔ ہائے یہ حرامی آدھا میرا دل آئی جیندے پتروں نہ ملے، آؤ میں صدقے، آؤ میں صدقے۔ یہ حرام زادہ کہتا میرا دل تھا زندہ بیٹے سے ملاقات نہ ہو حسین کی، اور یہی وجہ ہے اس امام بارے تو لے کے دیکھا مار کے پیروں نے واجد شالہ داری نصیب ہوئی، اس امام بارگاہ تو لے کے میں کربلا لے چل، میں ذریعے حسین کے ہاتھ رکھ کے کھڑوں تیارا۔ جب حسین آئے ہیں نا اکبر کی لاش میں، اکبر نے پہلا سوال کیا بابا میں تو زین سے گرا ہوں، میرے چہرے پہ مٹی لگی ہوئی، آپ سر سے پاؤں تک کیوں مٹی سے بھرے ہوئے؟ حسین نے کہا یار تو ایک بار گرا ہے میں بار اکبر یار تو ایک بار زمین پہ گرا ہے میں بار بار گرا۔ اکبر تجھے ایک برچھی لگی ہے، میں تیرے جنازے پہ آ رہا تھا، تیرے کسی قاتل نے مجھے تماچا مارا ہے، تیرے کسی قاتل نے مجھے نیزہ مارا ہے، کسی نے میری جو نہیں آدھا ماتم سے تر کر باؤ۔ پہلا تیر کہتا ہے جو میرا نشانے پہ لگا وہ تیر ہے جو میں نے اکبر کے سینے میں مارا۔ ایک اور تیر کہتا ہے جو میرا نشانے پہ لگا وہ تیر ہے جو میں نے حسین کی پسلیوں میں مارا۔ مک گئی مجلس، جا رہے ہیں میں ممبر پر، مک گئی مجلس۔ تیسرا تیر کہتا ہے جو میرا نشانے پہ لگا وہ میں نے زینب کے دوسرے بیٹے محمد کو مارا، جو اس کی کلائی میں جا پتہ نہیں میں کی پڑیا، جو اس بچے کی کلائی میں جا لگا۔ کہتا ہے ایک تیر میرے پاس تھا، وہ تیر میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا کہ میں عباس کو ماروں گا۔ کہتا ہے سارا دن میں تیر جوڑتا رہا ہوں رکھتا رہا ہوں، جوڑتا رہا ہوں رکھتا رہا ہوں، جوڑتا رہا ہوں رکھتا رہا ہوں، تیر رکھتا تھا نشانہ دیتا تھا۔ عباس کا مجھ پہ کب کبھی تاری ہو جاتی تھی، ڈر کے مارے میں تیر رکھ دیتا تھا۔ کہتا ہے میں تیر اندازی کی دنیا کا سب سے بڑا تیر لے آیا تھا، میں غازی کو ماروں گا۔ میں کوفے سے چلا، میں نے کہا میں تیر غازی کو ماروں گا۔ میں شام گیا، میں نے سوچا میں تیر غازی کو ماروں گا۔ میں 3 محرم کو اترا، میں نے سوچا میں تیر غازی کو ماروں گا۔ میں نے 7 محرم کو زہر میں ڈبویا، میں نے سوچا سب سے بڑا تیر ہے میں غازی کو ماروں گا۔ میں 3 دن تیر کو زہر پلاتا رہا ہوں، میں غازی کو ماروں گا۔ کہتے ہیں سارا دن گزر گیا، جب بھی میں تیر باندھتا تھا، شست باندھتا تھا، تیر کمان میں رکھ کے چھوڑنے کا ارادہ کرتا تھا، میں پاس کے در سے میں کانپنا شروع کر دیتا تھا، پتھر اودے سینے جائے ہن ماتم نہ کیتا۔ کہتا ڈر کے مارے عباس کو نہیں مار سکا، پھر مقدر نے یاوری کی، اصغر کو میں نے وہی تیر مارا جو میں نے غازی کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ کسے نہیں آتا ماتم بے شک بار چلا جائے، ممبر میں چھوڑنے لگا ہوں، جھولا میں منگانے لگا ہوں۔ کہتا ہے وہ تیر جو میں نے عباس کے لیے سنبھال کے رکھا تھا، وہ تیر میں نے اصغر کو مار دیا۔ اور چھانگا لے ہو میں ممبر دی زندگی جو پہلی بار یہ جمعہ پہ آدھا جنہوں نرم ملاوے ہو بندہ ایک باری حسین تو معافی منگے، ایک وقت میں یہ 3 تیر جگہ پہ لگا ہے نا ایک وقت میں 3 چیزیں اس تیر نے زخمی کی ہیں۔ انصر میں بحثیت ذاکر حسین حکم کر دے نہیں، اس جملے تے ماتم کری میرا پتر موقعی میری آئی دی مجلس سال دیا تیریاں دعا مدہ میں ذمہ داراں تے اس جملے تے ماتم ضرور کرنے۔ ایک وقت میں اس ایک تیر نے 3 جگہوں کو زخمی کیا ہے۔ اصغر کی گردن زخمی ہو گئی، حسین کا بازو زخمی ہو گیا، رباب کا دل زخمی ہے۔ پتہ نہیں کیوں جی ایسی ہے ارتاف کا تیرے ہاتھ نہیں ماریا۔ ممبر میں چھوڑنا لا جملہ میں آخری پہ پڑھنا تیری اپنی مرضی۔ ایک وقت میں اس تین نے 3 چیزیں زخمی کر دی۔ اصغر کی گردن زخمی ہو گئی، حسین کا بازو زخمی ہو گیا، تیاری کرے اب جنہیں دھولا برآمد کرنا ہے، رباب کا دل زخمی ہو گیا۔ اس حرام زادے نے تیر باندھا، چلانے کا ارادہ کیا، تیر زمین پہ گرا، پھر ارادہ کیا، تیر زمین پہ گرا، توڑا حرمل۔ حرام زادہ 6 مہینے کا بچہ ہے، نہ
بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، تیر کیوں نہیں چلاتا؟ کہتا میرے پاس آ، میں تیر کمان میں رکھ کے شست مارتا ہوں، تیر مارنے کا ارادہ کرتا ہوں، مجھے حسین کے ہاتھ پہ کبھی رسول نظر آتا ہے، کبھی بطول نظر آتی ہے، کبھی علی نظر آتا ہے، کوئی نہیں، وہ شیعہ جائے ہاتھ نہ ماریا۔ یہ حرامی کہتے تیر چلا، چاہے رسول کو لگے چاہے دے بردے ہوئے، دھیاں دے بردے ہو، میری دھیاں جنہوں نے بچے چھوٹے نہ، میری دھیاں مک گئی میری مجلس، مک گئی میری مجلس، ختم ہو گئی میری مجلس۔ آخری جملہ بالکل میرے رلتے آگے آنسر، آخری جملہ آج میں نے تھا راضی رامی پترا، میں نے پتہ کون لگیا تھا، میں 53 منٹ پڑھ گیا حسین دی قسم ہے، 2 منٹ جب میں ہوڑ پڑھنا ہے، مک گئی میری آج مجلس۔ کہتا چاہے رسول کو لگے چاہے بطول کو لگے تو تیر چلا، بس ادھر تیر کمان سے نکلا، ادھر خیمے کا پردہ ہلا۔ یہ بیٹھیاں ماما انہوں نے جھولی بچے بیٹھے شاید جیندے رہے، کہ کسے ماں نو پوچھ کسے پتر نو کنڈا لگ دیا ویک سکتی، تے پتر ہی 18 سال دا نا 6 مہینے دا، ادھر اس حرام دادے کا تیر نکلا، ادھر رباب کی آواز ہے اصغر سنبھل کے میرے لال، جو بات میں نے خیمے میں بتائی تھی وہ وقت آ گیا، میں 3 انداز باپ کی بیٹی ہوں، اس کا تیر رکھنا بتا رہا ہے، اس کا نشانہ تو نہیں، اس کا نشانہ حسین ہے، خبردار تیر حسین کو نہ لگے، ایسا نہ ہو میدان محشر میں تیری دادی میری ذات کیا کرے کہ رباب تیرے بیٹے کا تیر میرے بیٹے کو جا لگا۔ قرآن دی قسم ہی میں اس بندے کو شیعہ ہی نہیں بنے دام سا جائے انہوں ہاتھ نہیں ماریا، ادھر اس کا تیر چلا، بچہ ہومک کے تیر کے سامنے آیا، 3 نوکے ہیں اس تیر کی، ایک بچے کو یہاں لگی، دوسری یہاں لگی، تیسری اس کان میں داخل ہوئی، اس کان سے نکل گئی۔ ہم ان سارے جھنگ دے ماتمی جائیں جائیں ہن ماتم نہیں کیتا، اور رباب تو معافی منگے، میں جواب دوں میری دھیاں اور ماما اے ماتم کرنے کر تو سا ماتم کر رہے، اس کان میں داخل ہوا، اس کان سے نکل گیا۔ میں نے دیکھ انسر ان دونوں کانوں کے درمیان کیا ہے، ان دونوں کانوں کے درمیان ہے اصغر کا منہ۔ اتنے زور سے تیر مارا ہے اس حرام زادے نے، میں واجب تیرے تو معافی بھی مانگنا، امام حسین دی اماں دے ذکر دی قسمی میری آنکھاں سڑ جان منگے دے میں کھنا اللہ پڑا ہوئے۔ یہ حرام زادہ کہتا میں نے اتنے زور سے تیر مارا بچہ حسین کے ہاتھوں پہ الٹ گیا، اور پتہ نہیں یار وہ بندہ کہیں دا شیعہ ہے انسر یہ ہن ہاتھ نہیں ماریا، بچہ حسین کے ہاتھ نہ 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 اور کوئی مرتا ہے تا مرے، میں انسر نو 40 باری منع کیتا ہے، میں شہادت نہیں پڑھدا، اور جے آنکھیں ہی تا آجے رال کے ماتم کر سکتا ہے، اے میرا ہاتھ ہے، اے میرے ہاتھ سے پھنسے ہویا کپڑا ہے، اور تو دس میں ہاتھ کی میں تے کپڑا کی میں، اصغر کا جسم تیر میں پھنس گیا، اصغر کی دن نہیں آدھا ماتم اور پردہ بیر لگا جائے، دن وہاں جائے ماتم اور ہاتھ مارے۔ جی لے آؤ بھائی جھولا، تیاری کرو بھائی، تیاری کرو جھولے آنے اسے دروازے دے کھلوں گی 1 منٹ، ادھا جملہ میں ہر پڑھنا ہے، میں نے دیکھی انسر اصغر کا جسم تیر میں پھنس گیا، جسم کیا ہوتا ہے یہ، یہاں سے پھنس گیا اصغر، اصغر کا سر، اصغر کے کان، اصغر کا منہ، اصغر کے دونوں کان تیر میں جھولنے لگ گئے، خیمے کا پردہ ہلا، رباب کی آواز اصغر میں نے منع نہیں کیا تھا کہ تیر حسین کو نہ لگے، اور وہ بندہ گناہگار ہے جائے ماتم نہ کیتا، 6 مہینے کے بچے نے باپ کے ہاتھوں پہ ننے ننے ہاتھ باندھے، اصغر نے کہا بابا میری ماں سے ناراض نہ ہونا، پیاسے بابا، غریب بابا، مظلوم بابا، زخمی بابا، تھکے ہوئے بابا، میری ماں سے ناراض نہ ہونا، بابا میں نے بڑی کوشش کی تھی تجھے تیر نہ لگے، بابا میری مجبوری